زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس واسطے کہتے ہیں کہ مال جو اللہ کی طرف سے بڑا انعام ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، جو خیر تم خرچ کرتے ہو، یہاں مفسرین نے لکھا ہے خیر سے مراد مال ہے۔ اسی واسطے مسجدوں کی، مدرسوں کی مدد کرنے والے، تعاون کرنے والوں کو عرف میں ایک اصطلاح ہے اصحاب خیر۔ کسے بولتے ہیں؟ وہ مال والے جو اچھے کاموں میں مال خرچ کرتے ہیں۔ یہ خیر کا لفظ اللہ نے قرآن میں مال کو فرمایا ہے، مال والے کی جگہ خیر والا، تو مال اللہ کے نزدیک ایک بہت بڑا خیر ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے مال کے بارے میں فرمایا فضل ہے یہ اللہ کا، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، نماز سے جمعہ پوری کرنے کے بعد اللہ کا فضل تلاش کرنے چلو۔ جمہور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر فضل سے مراد مال، حلال مال کمانے کے لیے نکلو۔ اب یہاں فرض ادا ہونے کے بعد تسبیحات میں، تعلیمات میں، فلاں میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ جمعہ کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز ہونے کے بعد فلاں ذکر میں بیٹھے ہیں، فلاں تلاوت میں بیٹھے ہیں، اور فلاں تعلیم میں بیٹھے ہیں، فلاں کام میں، دینی کام میں بیٹھے ہیں، ادھر بیوی بچے بھوکے ہیں، ادھر گھر کا خرچہ نہیں چل رہا ہے، ادھر اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ والے نہیں ہیں، منافق ہیں، امت پر، سماج پر بوجھ بننا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا تھا ایسے ہی احمقوں کو دیکھ کر نماز کے بعد بھی مجلسیں لگی ہوئی ہیں، ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا کر رہے ہو، کون ہو تم لوگ، کیوں کمانے کے لیے نہیں نکلے؟ تو کہنے لگے ہم متوکلین میں سے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کر کے جینے والوں میں سے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کوڑا لے کے سب کی پٹائی فرمائی، تم متوکلین میں سے نہیں ہو، تم مصیبت والوں میں سے ہو۔ تم یہ بولنا چاہتے ہو کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، دین کے کام میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کچھ کمانا نہیں کرتے، ہم اللہ کے لیے فارغ ہو گئے ہیں۔ اب دیکھنے والے دیکھیں گے بیچارے ذکر میں ہیں، بیچارے فلاں میں ہیں، بیچارے فلاں دین کا کام کر رہے ہیں، ان کو لا کے کھلاؤ، ان کو پلاؤ، ان کو دو۔ اپنی محنت سے کمانے کے بجائے مفت کا کھانا چاہتے ہو، باہر نکلو یہاں سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سب کو بھگایا مسجد سے۔ تو وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اب یہ مال جب انسان کے پاس آتا ہے تو مال کو مال کیوں کہتے ہیں؟ ما یمیل الیہ القلب، جدھر دل مائل ہو گیا وہ مال۔ آدمی کا دل گھر سے لگا ہے تو وہ بھی مال ہے، آدمی کا دل اپنے کھیت کھلیان باغیچے سے لگا ہے وہ بھی مال ہے، دکان سے، سونے چاندی سے دل لگا ہوا ہے وہ بھی مال ہے۔ جدھر انسان کا دل مائل ہوا اسے کہتے ہیں مال۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر آخرت سے دل نہیں لگتا ہے، جنت سے، قبر سے، حشر کے میدان سے دل نہیں لگتا ہے تو اپنا مال خوب خرچ کرو، یہ پورا پیسہ جب ادھر چلا جائے گا تو اب دل ادھر لگنا شروع ہوگا۔ جس بینک میں ہمارا اکاؤنٹ کھلا رہتا ہے وہ بینک معلوم ہوتا ہے، وہ برانچ کہاں ہے معلوم ہوتی ہے، وہ کس ایریے میں معلوم ہوتا ہے، چونکہ ہمارا اکاؤنٹ اس بینک سے ہے۔ دنیا میں 100 بینک ہیں لیکن ہمارا مال جس بینک میں ہے اس کے گھوٹالے سے اور اس کی ترقی سے ہمارے کو ٹینشن رہتا ہے، باقی دوسرے بینکوں کا دیوالیہ نکل جائے ہمیں اس سے ٹینشن نہیں ہے۔ ایسے ہی انسان کا مال جہاں پر لگا رہتا ہے اس کا دل بھی ادھر لگا رہتا ہے۔ صحابی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آخرت کے کاموں میں مزہ نہیں آ رہا ہے، عبادت میں، نماز میں، روزے میں مزہ نہیں آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا جو کچھ بھی پیسہ ہے سب خرچ کر دو، سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، خیر کے کاموں میں لٹا دو۔ خرچ کر دیے، چند دنوں کے بعد آئے، اب تو صرف عبادت میں ہی مزہ لگ رہا ہے، اب تو نمازوں میں ہی مزہ آ رہا ہے، کسی اور کام میں مزہ نہیں آ رہا ہے۔ در حقیقت کیا ہے؟ پورا مال اللہ کے پاس جمع ہو گیا، اب دل بھی ادھر چلا گیا۔ تو مال کو مال کہتے ہی سمجھتے ہیں کہ آدمی کا دل مائل ہوتا ہے۔ جب مائل ہوگا مال کی محبت آئے گی، مال کی حرص آئے گی، کنجوسی کرے گا، مال کمانے کے لیے حلال حرام کی تمیز نہیں کرے گا، جمانے کی فکر کرے گا، جمانے کے لیے حق والوں کا حق ادا نہیں کرے گا۔ یہ ساری برائیاں اب مال کے ساتھ انسان میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔
جب یہ ساری برائیاں، مال کی حرص، حلال حرام کی تمیز ختم، مال جمع کرنے کے لیے حق ادا کرنے کا سلسلہ ختم، حق والوں کا حق مارنے کا ٹینشن، یہ سب چیزیں جب برائیاں آ گئی، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کہتے ہیں پاک کرنے کو۔ اب جو گندگیاں مال کی وجہ سے تمہارے دل میں آ گئی ہیں، ان گندگیوں کو پاک کرنے کے لیے اللہ نے زکوٰۃ فرض فرمائی۔ زکوٰۃ دینے سے بندے کا دل کنجوسی سے پاک ہوتا ہے۔ میری محنت کی کمائی، خون پسینے کی کمائی، 1000 روپے میں سے 2.5 روپے نکال کر، 1,00,000 روپے میں سے 2,500 نکال کر مجھے دے دینا ہے۔ بھئی کیوں دینا ہے میرے کو؟ کوئی وجہ نہیں ہے، پھر بھی دینا ہے میرے کو۔ تو جب آدمی اپنی محنت کی کمائی حلال طریقے سے کمایا ہوا، اور سنو، حرام مال میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ حرام مال میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی سود سے، چوری سے، کسی اور حرام طریقے سے کما کے لا لیا، اس میں 2.5% نکال کے دے گا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ حرام مال کا حکم یہ ہے کہ پورا دینا پڑے گا۔ 2.5% سے کام نہیں چلے گا، وہ پورا دینا پڑے گا۔ 2.5% والا معاملہ یہاں حلال میں ہوتا ہے۔ اسی مثال، اگر پانی پینے کے لیے ہم گلاس لیے، اس میں تھوڑا بہت اوپر کچرا ہے، تھوڑا جھکا دیں گے تو 2.5% کچرا نکل جائے گا، باقی پاک ہے، پی سکتے ہیں۔ یہ حلال پانی کا، پاک پانی کا حکم ہے۔ اور اگر پیشاب گلاس میں لے کر آیا، اس میں کچرا ہے، تھوڑا سا گرا دو، باقی پیشاب پی لو، حلال ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، اسے پورا گرانا پڑے گا۔ حرام طریقے کے لیے اگر کوئی سمجھدار عقل مند آدمی جس طرح پانی کو فلٹر کر کے بسلری واٹر بناتے ہیں، ویسے پیشاب کو فلٹر کر کے بسلری واٹر بنا لے گا تو اس کے بوٹلز نہیں بنیں گے کہ اب یہ بھی پینا شروع کرو۔ حرام کا حکم حرام ہی رہے گا۔ جس طرح میدے کے آٹے سے گلاب جامن بنا لیتے ہیں، ویسے کوئی غلاظت سے گلاب جامن بنا لے اور اس پر چاندی کا کور چڑھا کے کھانا شروع کر دے تو وہ گلاب جامن نہیں ہوگا، اسے قلاقند نہیں کہیں گے۔ حرام حرام ہی رہے گا، چاہے کسی شکل میں بھی ہو۔ زکوٰۃ حلال میں فرض ہوتی ہے، حرام میں فرض نہیں ہوتی ہے۔ اب محنت سے کمایا ہوا کسی وجہ کے بغیر، اور دینا کس کو ہے؟ ایسے غریب کو جس سے ہمیں کوئی بعد میں ملنے کی توقع بھی نہیں ہے۔ محتاج آدمی بعد میں ہماری کیا مدد کر سکتا ہے؟ ایسے آدمی کو دینا ضروری ہے جس کے پاس پھر پلٹا کر تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ تب تمہارے دل سے کنجوسی نکلے گی اور یہ خیال ہوگا کہ جب میں اپنی محنت کی کمائی ایسے آدمی پر 2.5% دے رہا ہوں تو پھر دوسروں کی حرام کی کمائی کیوں حاصل کروں گا؟ اپنے حلال کمائی دوسروں پہ لوٹا رہا ہوں تو دوسروں کی حرام کمائی پہ ہاتھ کیوں ڈالوں گا؟ تو زکوٰۃ کے ذریعے سے آدمی کو حرام سے بچنے کی توفیق ملتی ہے۔ محنت کی کمائی جب خرچ کیا تو مفت میں ملنے والا مال حرام طریقے سے کیوں لوں گا؟ تب جا کر آدمی رشوت نہیں لے گا، سود نہیں لے گا، جوڑے جہیز کی رقم نہیں لے گا، ٹیبل کے نیچے سے نہیں لے گا، بلیک منی نہیں لے گا، اور ڈنڈی مار کر نہیں لے گا، پڑوسی کا حق مار کر نہیں لے گا۔ یہ سب چیزیں زکوٰۃ دینے کی برکت سے آدمی کے دل میں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ نفرتیں ختم ہوتی ہیں، حسد ختم ہوتا ہے، اور آدمی کو اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ جہاں آدمی اگر بیگم سے محبت ہے تو شادی کے بعد یہ زیور لا کے دے رہا ہے، وہ کپڑے لا کے دے رہا ہے، بیگم کے نام پہ ایک مکان خرید کے دے رہا ہے، یہ محبت ہے تو یہ سب خرچ ہو رہا ہے۔ اور محبت جائز ہو تو بھی خرچ ہو رہا ہے، محبت ناجائز ہو تو بھی خرچ ہو رہا ہے۔ گرل فرینڈ پہ کتنا خرچ کرتا ہے جتنا بیوی پہ بھی نہیں کرتا ہے۔ جتنا بیوی، اگر گرل فرینڈ کسی بات کا حکم کر دے میرے کو یہ ہونا وہ ہونا، خوش ہو کر لے جا کر دے گا۔ بیوی حکم کرے گی تو سوچے گا۔ یہ جو محبت چاہے حرام کی ہو یا حلال کی ہو، خرچ کرنے کا جذبہ آیا کیوں؟ محبت کی وجہ سے۔ یہی محبت اگر اللہ کی ذات سے ہوگی تو آدمی خرچ کرنے کے جذبے پیدا ہوتے ہیں۔ اور جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی ہے اس کا مال محفوظ نہیں رہتا، اس کے دل میں نفرتیں اور کنجوسیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ حضرت زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، انگریز کے زمانے میں سہارنپور کے کسی علاقے میں انگریزوں کی کوٹھیوں میں ان کے سونے چاندی مال رکھے ہوئے رہتے تھے۔ ایک بار اتفاق سے آگ لگ گئی، کوٹھیاں جل گئی،
انگریز کو خبر پہنچی، اس میں سے ایک انگریز جو اپنا کچھ حساب کتاب لکھ رہا تھا، اسے جب خبر پہنچی سنانے والا ہیبت سے سنانے لگا، آپ کے مال کی کوٹھی بھی جل گئی، وہ بڑے اطمینان سے لکھ رہا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ وجہ پوچھنے پر معلوم ہوا میں نے مسلمانوں کے علماء سے سنا ہے مال کی زکوٰۃ ادا کرنے پر اللہ باقی مال کی حفاظت کر لیتے ہیں۔ میں اگرچہ کہ مسلمان نہیں ہوں لیکن مسلمانوں کی طرح حساب لگا کر مال کی زکوٰۃ دیتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے اللہ اس مال کی حفاظت کر لیتے ہیں۔ بعد میں پتہ چلا کوٹھیاں دوسروں کی جلی ہیں، اس انگریز کی کوٹھی نہیں جلی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ ایک عیسائی انگریز کو زکوٰۃ کے فائدے پر یقین رکھنے کی بدولت اس کے عیسائی ہونے کے باوجود زکوٰۃ کا فائدہ وہ اپنی زندگی میں دیکھ رہا ہے، تو مسلمان جو اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ اگر اس یقین کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرے گا تو اللہ اس کے مال کی کس قدر حفاظت فرمائیں گے۔